आल मोहम्मद। चूँकि आस्ताना 15 शाबानुल मुअज़्ज़म पर हम हैं और आहिस्ते आहिस्ते मौला की जश्न विलादत से करीब हो रहे हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम पर एक और मिल के सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए इमाम असर व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से आगाज़ करते हैं और फिर दुआए तवस्सुल की तिलावत करते हैं। इंशाअल्लाह दौरान दुआ कोशिश करेंगे कि चूँकि 11 शाबानुल मुअज़्ज़म की भी मुनासिबत है, ज़िक्र शबी रसूल शबी पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या फ़ातिमतु ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैना यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. سبحان اللہ. حسین کے یہاں اکبر کی آمد ہے. علی اکبر فقط صورت میں نہیں ہے، سیرت میں بھی شبیہ رسول ہے. یہ امام حسین کی نص موجود ہے اس پر. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. اے خدا تو گواہ رہنا، اب وہ میدان میں رخصت ہو رہا ہے کہ جو صورت میں اور سیرت میں، خلق اور خلق اور رفتار اور گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. یعنی شہزادہ علی اکبر کا چہرہ فقط ہم شکل رسول نہیں ہے، ان کا اخلاق بھی بنص حدیث امام حسین ہم شبیہ اخلاق پیغمبر ہیں. لہٰذا آپ غور کیجیے گا کہ اخلاق پیغمبر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سند بھیجی ہے. انک لعلی خلق عظیم. اے رسول آپ اخلاق کے عظیم ترین مقام پر ہیں. تو جیسے سرکار ختمی مرتبت اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں، ویسے ہی ہم شبیہ اخلاق پیغمبر حضرت علی اکبر بھی اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں اور مرتبے پر ہیں. اس پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں. یہ باتیں سیکھنے والی ہیں ہمارے یوتھ کو، انشاءاللہ جوانوں کو. دنیا کی رنگینیاں دھوکہ نہ دیں. آؤ علی اکبر سے سیکھو. کیا سیکھیں؟ کرم نوازی سیکھیں شہزادہ علی اکبر سے. باپ کا ادب کرنا سیکھیں. حجت خدا سے محبت سیکھیں شہزادہ علی اکبر سے. سبحان اللہ. علی اکبر کی محبت، امام حسین کی خاطر ان کی قربانی فقط اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ بیٹے ہیں حسین کے، بلکہ اصل اس حیثیت میں ہے کہ وہ حسین کو اپنا امام وقت اور حجت خدا سمجھتے ہیں. لہٰذا اس خاطر ہے کہ انہوں نے قربانی دی ہے. سبحان اللہ. اتنے کریم تھے علی اکبر. عربوں میں رواج تھا کہ جس گھر میں وہ دور سے آگ روشن دیکھتے تھے نا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں مہمانوں کے لیے اہتمام ہے. تو حضرت علی اکبر بلند مقام پر اپنے گھر کے اطراف میں اس طرح سے شمعوں کو روشن کرتے تھے کہ دور دور سے فقراء اور مساکین اکبر کے دسترخوان پر آ کر سحر ہوتے تھے. یہ تاریخ میں موجود ہے. سبحان اللہ. فقط یہ دنیا میں مقام نہیں ہے شہزادہ علی اکبر کا، آخرت میں عجب جملہ ہے. آیت اللہ کوہستانی نے لکھا ہے، فرمایا کہ قیامت میں حسین کے علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے گناہگاروں کی کہ حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آ پائے گی. یعنی علی اکبر ہی تمام گناہگاروں کو شفاعت کروا کے جنت میں داخل کروا دیں گے. سبحان اللہ. بے پناہ کریم بھی تھے، بے انتہا حسین بھی تھے. میں کیا عرض کروں عزیزوں، ایک جملہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور شہزادہ علی اکبر کے لیے کسی نے لکھا ہے کہ پلکوں پہ حیا رہتی عجب حسن ادا سے، اکبر کی طرف دیکھ نہ پاتی تھی حیا سے، یکجا ہوا حسن بھی چہرے پہ سمٹ کر، ہر دیکھنے والا اسے تکتا تھا پلٹ کر، رخساروں پہ پڑتا تھا کسی نور کا حالہ، پیشانی پہ شرمائے تھا سورج کا اجالا، قدموں میں بچھا کرتی تھی پریوں کی نگاہیں، نالین کے بوسے کو ترس جاتی تھی راہیں، چلتے تھے تو لگتا تھا دعا ساتھ چلی ہے، اور زین پہ بیٹھے نظر آتے تھے علی ہے. اللہ اکبر. سینہ تھا کہ مردانہ وجاہت کا نمونہ، بازو تھے کہ عباس کی طاقت کا نمونہ، تھی چاند کہ جوبن سے بنی اس کی جوانی، ایسے تو نہ کہتے تھے محمد کی نشانی. ہائے 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 ہائے. لہذا جب شہزادہ علی اکبر مقتل میں پہنچے تو دشمن کے لشکر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا عظیم الشان ہے اکبر کو خلق کرنے والا پروردگار، جس نے اس حسین جوان کو خلق کیا. اور جب پہنچے تو لازمی سی بات ہے کہ جب آپ شدید گرمی بھی ہو، آپ مقتل میں جا رہے ہوں تو چہرے پہ پسینہ تو آتا ہے نا. تو مرزا دبیر نے کہا کہ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، علی اکبر نے سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے،
اللہ اکبر۔ گویا وہ جو پسینے ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرہ اقدس پر حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، یا غافل و رتبے سے ہو آگاہ ہمارے، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ساری غلو و تقصیر کی بحث کو ایک جملے میں سمو دیا، اللہ کے بندے ہیں ہم، اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ عزیز و شبیہ رسول علی اکبر اور تصویر علی ابوالفضل عباس جب ایک ساتھ راستے سے گزرتے تھے نا تو لوگ صف در صف بنا کر اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ دونوں کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ میں مصائب حضرت حجت کے ذکر پہ پڑھوں گا، بس ابھی تو اتنا کہہ دوں چونکہ آپ کی مسلسل مجھے گریے کی صدا آ رہی ہے کہ پھر عجب نہیں ہے جب ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ کوفہ اور شام کی عورتیں جب اکبر کے سر کو دیکھتی تھیں نوک نیزہ پر تو کہتی تھی کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ عجب نہیں ہے جب ہم 1400 برس بعد فقط تصور کرتے ہیں، ہم سے ضبط نہیں ہو پاتا کہ کیا کوئی ایسا شقی بھی ہو جو سینے پر برچھی کا پھل مار دے، کوئی ایسا شقی ہو جو اکبر کے چہرے اقدس کو ان کے جسم سے جدا کر دے، نوک نیزہ پر بلند کر دے۔ تو پھر وہ عیسائی عورتیں بھی کہیں کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، اور جب عورتیں یہ پوچھیں کہ کیوں اس کی ماں کو بد دعا دیتی ہو تو وہ کہیں کہ نہ، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، ابھی امام حسین علیہ السلام کا توسل اختیار کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آخر میں پھر کچھ ذکر مصیبت ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ 11 شعبان المعظم کی مناسبت سے شہزادہ علی اکبر کے ذکر سے ہماری محفل مزین ہو جائے، منور ہو جائے۔ آپ اپنے جوانوں کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے لیے، صالح ہم کو رشتوں کے لیے دعا مانگیں، اور مومنین کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بالخصوص پاکستان میں اور وہاں اس مقام پر جہاں جہاں مومنین موجود ہیں اس دنیا کے خطے میں، ان مومنین کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے سب مل کر یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا دین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا
أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم ويا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तमाम मुसाफिरों के लिए उनके सफ़र की ज़मानत हो इंशाअल्लाह हमें मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब हो मौला की शफ़ाअत अता हो या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिज़ा या इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह वसत रिज़्क़ के लिए औलाद के लिए घर की दुआ के लिए जो मोमिनीन किसी मुश्किल में है घर के हवाले से उनके लिए हमको फिज़दिवाज के लिए सब मिलकर जो मुतमन्नी है मोमिनीन के लिए दुआ फरमाएं या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल तक़ीयुल जवाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादिन नक़िय्यु या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। 11वें इमाम के वसीले के बाद कुछ देर के लिए तशरीफ़ रखिएगा, कुछ ज़िक्र मुसीबत के बाद इमाम हुज्जत को पुकारेंगे या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल ज़कियुल अस्करी इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै
حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جس نے اے علی اکبر آپ کے قتل میں حصہ لیا۔ امام نے خاص نفرین کیے ہیں۔ یا اللہ، شہادت چھوڑیے، کوئی رخصت فقط اکبر کی صحیح طرح محسوس کر لے تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ آئے بابا کے پاس، بابا کیا مجھے اذن ہے کہ میں مقتل جاؤں؟ استأذن اباہ فأذن لہ۔ مقتل میں ہے کہ حسین ہر شہید کے لیے کچھ پس و پیش سے کام لیتے تھے، فوراً نہیں بھیج دیتے تھے، لیکن علی اکبر نے جیسے ہی کہا نا کہ بابا میں جاؤں، کہ بیٹا جاؤ، فوراً کہا۔ اپنا بیٹا ہے نا، فوراً مرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن یہ فرمایا اے پروردگار تو اس قوم کے ظلم و ستم پر گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے، بہنوں سے ودا ہوئے عجب انداز سے علی اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جو اکبر نکلے نا خیام سے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھ رہا، اتنا گریا تھا۔ کئی مرتبہ خیمے کا پردہ بلند ہوا، کوئی تھا کہ جو بار بار اکبر کو نیچے دامن سے پکڑ لیتا تھا، اللہ جانے کون تھا، نہیں معلوم، لیکن علماء نے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو شانے کو تھامتی نا، بازو کو تھامتی۔ یہ کوئی چھوٹی بچی تھی کہ جو بار بار اکبر کے دامن کو تھام کر فریاد کر رہی تھی کہ بھیا مجھے نہ جاؤ تنہا چھوڑ کے۔ حسین پیچھے پیچھے چلے اکبر کے، کہ بابا ابھی تو آپ سے رخصت ہو کے آیا تھا، کہ بیٹا بس میں چاہتا تھا آپ کی زیارت کرتا جاؤں جب تک ممکن ہو سکے، منہ موڑ موڑ کر مجھے دیکھتے رہنا تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ کیا صبر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جانتے ہیں کہ ابھی پیغمبر کی یہ نشانی حسین کا لخت جگر خون میں لت پت ہو جائے گا۔ وہاں پہنچے، علی اکبر نے رجس پڑھی، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بن نبی، خانہ کعبہ کی قسم ہم سے کوئی زیادہ نزدیک نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے، اور بے پناہ جنگ کی، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، واپس پلٹے کا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، کہ بیٹا ایسا لگا جیسے میرے بابا حیدر کرار لڑ رہے ہوں، جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہوں۔ تو علی اکبر نے گویا براہ راست تو بظاہر نہیں ہے مقتل میں کہ کہو کہ مجھے پانی دے دیجیے، بس اتنا کہا العطش قد قتلنی، بابا بس پیاس نے بہت مار دیا ہے مجھے۔ یا اللہ، اب حسین کے لیے کتنا سخت وقت ہے کہ جوان بیٹا پیاس کا ذکر کرے اور باپ کے پاس پانی دینے کو نہ ہو۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی، اکبر پیچھے ہٹ گئے، فوراً کا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے بابا۔ یہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے فعل انجام دیا؟ اصل مصلحت ابا عبداللہ حسین جانتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں شاید وجہ یہ ہو کہ ویسے بظاہر ایک معیوب بات ہوتی ہے کہ اگر بیٹا جوان ہو جائے تو بوڑھا باپ اس بیٹے کے لبوں کو چومے، لیکن حسین اس وسیلے، اس ذریعے سے در حقیقت رسول اللہ کے لبوں کو چومنا چاہتے تھے، کیونکہ اکبر بالکل ہو بہو اب شکل رسول ہے، تو حسین چاہتے تھے میں ایک آخری بار اپنے نانا رسول اللہ کے لبوں کا بوسہ لے لوں۔ گویا انہوں نے علی اکبر کے لبوں کا بوسہ لیا اور اس کے بعد کہا جاؤ نانا سیراب فرمائیں گے، اب پلٹ کر نہ آنا، گویا حسین کہنا چاہتے تھے۔ حسین ابن نمیر نے دور سے علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، جوان کا کلیجہ ہے۔ اکبر زمین پر تشریف لائے کہ بابا میرا آخری سلام۔ ہر شہید جب گرتا تھا تو کہتا تھا بابا میری، ابا عبداللہ میری مدد کو آئیے گا، لیکن اکبر نے کہا میرا آخری سلام، یعنی کہنا چاہتے تھے بابا آپ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے، اب آپ زحمت نہ فرمائیے گا، فقط بس میرا دور سے آخری سلام قبول فرمائیے۔ لیکن حسین اٹھے، گرے، چلے، پھر گرے،
جب قریب پہنچے تو دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا. سلام حسین پر جو جون کے ساتھ کیا وہی اکبر کے ساتھ. فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا. اس کے بعد کہا علی الدنیا بعدک اللفا، بیٹا آپ کے بعد تو دنیا کی زندگی خاک ہے. لقد استرحت من ہم الدنیا، آپ تو دنیا کے غم سے آزاد ہو گئے اکبر. وبقی ابوک وحیدا فریدا غریبا، آپ کا بابا تنہا رہ گیا. یا اللہ، آخری جملہ کہتا ہوں، حسین اکبر کے لاشے پر جان دے دیتے اگر شہزادی زینب نہ ہوتی تو. گویا مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین قریب تھا کہ مر جاتے، اس لیے کہ جب جوان کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں کہ بیٹا میں اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دیجئے گا. علی اکبر نے ایک ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا، ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہا بیٹا یہ ہاتھ بھی میری گردن میں آپ دے دیں، آپ کے ہاتھوں کے سہارے میں لے کر چلوں آپ کو. تو کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا میں بابا. کہا بیٹا میں صابر باپ ہوں. اب جو ہاتھ ہٹا تو برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین کہتے ہیں بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. بی بی زینب نے پکارا اختر خیمہ سے، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی. ایک بند پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے عبادت کی قبولیت کے لیے، پھر وسیلہ پیش کرتے ہیں حضرت حجت کا. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، واقعی بڑا سخت ہے شہزادیوں میں لے. علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. ایک بند اور پڑھتا ہوں. تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو. یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر. حضرت حجت کے نام گرامی کے احترام میں بلند ہو جائیں. یا وصی الحسن والخلف الحجة ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. अपनी हाजात तलब कीजिएगा. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم سبلك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء يا إمام الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان ومن ذمال الإيمان ومن شر الشيطان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد